Islam for kids, for kids. आओ बच्चों Islam for kids, for kids. बच्चों सीखे इस्लाम for kids. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद शरीफ की फजीलत फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लू अलल हबीब मोहम्मद। किस्मती चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आज का सवाल सुन लीजिए। बताएं गारे सौर किस शहर में है? बताएं गारे सौर किस शहर में है? यहाँ मौजूद बच्चों को पता है? तो आइए हमजा भाई से हम सुनते हैं। हाज़िर है तेरे दरबार में हम, हाज़िर है तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम देती है सदा ये चश्मे नम देती है सदा ये चश्मे नम, अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम। जिन लोगों पे ने आम तेरा, जिन लोगों पे ने आम तेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा। महशर में मेरा रह जाए भरम, महशर में मेरा रह जाए भरम, अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम। हाज़िर है तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम। मेरी आने वाली सब नस्लें, मेरी आने वाली सब नस्लें तेरे घर आए, तेरा दर देखें, तेरे घर आए, तेरा दर देखें। असबाब हो उनको ऐसे बहम, असबाब हो उनको ऐसे बहम, अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम। हाज़िर है तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम देती है सदा ये चश्मे नम, अल्लाह करम अल्लाह करम। सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह। जी तो
فارغ مدی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں گھر سب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں محمد حسین بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی کیا سب آج اب ہمیں کون سی آیتیں سنا رہے ہیں؟ جی ہاں پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی ہاں، آپ کو آیتیں بتانے سے پہلے اور سورت بتانے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کو سلام کریں۔ جی سلام کرنا، کلام سے پہلے کوشش کریں ہم سلام کریں۔ اب سلام سے پہلے باتیں شروع کر دیتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی بات چیت کریں، کلام کریں، آپس میں ملیں تو کیا کریں گے؟ سلام کریں گے اور اچھے انداز سے کریں گے، اور اس کے بعد جو بات کرنی ہے پھر کریں گے۔ تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، آج ہم سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 16 اور 17 16 اور 17 یہ دو آیتیں پہلے توجہ کے ساتھ سنیں گے، پھر توجہ کے ساتھ سمجھیں گے، پھر توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، پھر توجہ کے ساتھ سنائیں گے، اور پھر توجہ کے ساتھ حدر اور ترتیل میں پڑھیں گے اور سنائیں گے بھی، پڑھیں گے بھی سنائیں گے بھی۔ جی ہاں، اب بعض بچے ایسے ہوتے ہیں پھر سناتے ہیں، پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ، اور اس کے بعد اچھے انداز سے سنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ یہاں موجود بچے بھی سنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی کوشش کرنی ہے اچھے انداز سے۔ جی ہاں، ہمیں سنایا کریں، اپنا سبق سنانے کی عادت ڈالیں، حدر میں، ترتیل میں، ایک سانس میں۔ جی آپ کوشش کر سکتے ہیں ایک سانس میں اگر یہ دو آیتیں پڑھ کے سنا دیں، کوشش تو کر سکتے ہیں نا، کیونکہ من جدہ جو کوشش کرتا ہے وہ آ لیتا ہے۔ تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے، کوشش کریں سورۃ الکوثر کی آیتیں سنائیں، ایک سانس میں سنانا چاہتے ہیں ایک سانس میں سنائیں، سورۃ الاخلاص سنا دیں، چھوٹی صورتیں ہیں، کوشش کرنے سے آپ پہنچ جائیں گے۔ جی کوشش کریں گے، آدھی سورۃ الاخلاص آدھی سنا پائیں گے، پھر ایک وقت آئے گا آپ پوری سنا دیں گے۔ جی اسی طرح سورۃ الکوثر چھوٹی ہے، پہلے ایک آیت سنائیں گے، پھر دو آیتیں سنا دیں گے، اور پھر وقت آئے گا تینوں آیتیں سنا دیں گے، یعنی 3 آیتوں کی صورتیں ہیں۔ ایک صورت وہ چھوٹی ہے نا، 3 آیتوں کی ہے، تو آپ سنا پائیں گے انشاءاللہ کوشش کرنے سے ہی۔ تو کوشش کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے، قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کو جب پڑھنا ہے تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق ہی پڑھنے کا حکم بھی ہے۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی قرات کے امام فرماتے ہیں، والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم، کہ علم قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ نہایت ضروری ہے۔ جو قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھے وہ گناہ گار ہے علامان۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کو جب پڑھنا ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، تجوید کے بغیر نہیں پڑھنا۔ اچھا تجوید کس کو کہتے ہیں؟ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ تجوید کیا ہوتی ہے، تجوید کس کو کہتے ہیں، تو یہ تجوید ہے کیا؟ جی آئیے سنتے ہیں۔ تجوید کہتے ہیں، اس کے لغوی معنی ہے اچھا کرنا، عمدہ کرنا، سنوارنا، نکھارنا، بنانا۔ تو کسی چیز کو عمدہ کرنا، ستھرا کرنا، یہ تجوید کہلاتا ہے۔ اس کے لغوی معنی میں آتے ہیں، اور اس کے اصطلاحی معنی میں آتے ہیں کہ ہر حرف کو، کل کتنے حروف ہیں؟ 29 حروف ہے نا، ان 29 حروف کو، یعنی ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج اور اس میں جو صفات پائی جاتی ہیں ان تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، یہ تجوید کہلاتا ہے۔ کتنا ایزی ہے نا، کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے، مثال کے طور پر آپ ادا کرتے ہیں ضاد، اب ضاد تو مشکل حرف بھی ہے اور اس کی صفات بھی ادا کرنی ہے۔ اب آپ اس کو غلط پڑھ دیں گے تو پھر یہ تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ ضاد کو آپ دواد پڑھ دیں یا زواد پڑھ دیں یا ڈواد پڑھ دیں تو یہ تو غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ پڑھتے ہیں سا کو آپ نے سین پڑھ دیا تو غلط ہو جائے گا، معنی غلط ہو جائیں گی۔ جی ہاں، اسی طرح آپ ہا کو ہا سے بدل دیں تو معنی غلط ہو جاتی ہیں۔ تو کئی جگہوں پر حروف کو تبدیل کرنے سے معنی غلط ہو جاتی ہیں، کئی جگہوں پر صفات کو تبدیل کرنے سے تو بھی معنی غلط ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ان کی صفات کا بھی خیال رکھیں، جیسے والتین اور تین، تین مٹی کو بھی کہتے ہیں اور تین جو ہے انجیر کو بھی کہتے ہیں۔
تو اب مسئلہ ہو جائے گا، اگر تا چھوٹے سے والتین والزیتون، تو اب کس سے پڑھنا ہے؟ والتین میں تا ہوتا ہے، تا، ٹھیک ہے، اور تین، تین آتا ہے وہ طا سے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب جہاں تین طا سے ہے تو وہ طا والا ہے، اور جہاں تا سے ہے وہ تین تو یہ تا ہے۔ تو اگر اس کو آپ ایک دوسرے سے بدل دیں گے تو معنی میں خرابی آ جائے گی، تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو حرف کو اس کے صحیح مخرج اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، یہی تجوید ہے۔ تو آج آپ جان گئے ہوں گے، وقتاً فوقتاً یہ چیزیں بتاتے بھی رہتے ہیں، تو آپ اگر ہمارے ساتھ منسلک رہیں گے تو سیکھتے رہیں گے اور سمجھتے رہیں گے۔ جی ہاں، تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں ہم اپنے پہلے مرحلے کی جانب، جس کا نام ہے توجہ کے ساتھ سننا۔ تو توجہ کے ساتھ سننا ہے، کان لگا کر سننا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے کان کہاں ہونے چاہیے؟ کہاں ہونے چاہیے؟ میری طرف، میری طرف، جی، کان میری طرف ہوں گے تو آپ اچھے انداز سے سن پائیں گے۔ اگر کان میری طرف نہیں ہوں گے، ادھر ادھر لگے ہوئے ہوں گے، آپ ادھر کی باتیں سن رہے ہوں گے، ادھر سے کوئی چیز کو آنکھیں کہیں اور دیکھ رہی ہوں گی، تو بھی آپ کی توجہ نہیں ہوگی۔ جی ہاں، آپ کی توجہ یعنی آپ مسلسل مجھے دیکھ رہے ہوں، یہ نگاہیں نیچی کر کے سن رہے ہوں، اور پھر کان لگے ہوئے ہوں گے تو انشاءاللہ میری طرف توجہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ یا ادھر دیکھ رہے ہیں اور آپ کہیں کہ قاری صاحب توجہ آپ کی طرف ہے، تو پھر مشکل ہے، پھر وہ توجہ صحیح ہوگی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو توجہ کے ساتھ پہلے ان دو آیتوں کو سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، متکئین علیہا متقابلین، یطوف علیہم ولدان مخلدون۔ اللہ۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے توجہ کے ساتھ سنا، اور اب توجہ کے ساتھ ہے سمجھنا، اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پھر میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ اگر ادھر ادھر رہیں گے تو توجہ کے ساتھ نہیں سمجھ پائیں گے، تو اس لیے توجہ رکھنی ہے۔ اور دو آیتیں تو ہوتی ہیں، کبھی دو ہوتی ہیں، کبھی ایک ہوتی ہے، بڑی آیت ہوتی ہے تو ایک ہوتی ہے، اور چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں، کبھی تین بھی ہوتی ہیں، چار بھی ہوتی ہیں، تو یہ تھوڑی بڑی ہیں تو اس لیے دو آیتیں ہیں، مگر توجہ کے ساتھ سمجھ لیں گے تو جب آپ قطرہ 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 دریا بنتا چلا جاتا ہے، جب قطرہ قطرہ بھی سمجھیں گے نا، قطرہ قطرہ بھی سمجھنے میں کامیاب ہو گئے تو ایک وقت آئے گا آپ اچھے انداز سے سمجھ بھی جائیں گے، سنا بھی پائیں گے، اور اس کے قواعد بھی بتا پائیں گے۔ تو قرآن پاک جب پڑھنا ہے اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا ہے۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، ہم نے سننے میں مجھے ایسے آیا کہ ہمارے دانیال بھائی نے جو ہے نا ذال کو تھوڑا زا جیسا پڑھ دیا، اعوذ کر دیا، اعوذ نہیں کرنا، کیا کرنا ہے؟ اعوذ، ذال، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور ذال کو پرفیکٹ کرنا ہے۔ ذال کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ چلے دانیال میں بتائیے، چلے سوچ لیں تھوڑی دیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، متکئین علیہا متقابلین، متقین علیہا متقابلین۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کا پہلا حرف ہے میم۔ اچھا، میم پر تشدید بھی نظر آ رہی ہے، اب میم پر پیش بھی ہے، تو کیا معاملہ ہے؟ ہو سکتا ہے یہ تشدید، اچھا کون بتائے گا تشدید کیوں موجود ہے؟ کس کو یاد ہے؟ قاعدہ ہے، قاعدہ ہوتا ہے جی۔ کل ہم نے پڑھی تھی آخری آیت علی سرر موضونہ، تو موضونۃ تھا، کیا تھا؟ علی سرر موضونۃ۔ اب جب اس سے ملا کے پڑھتے ہیں نا، وہ آیت پہ لکھا ہوا ہے لا، جہاں لا لکھا ہو تو ملا کے پڑھتے ہیں، اور ٹھہر بھی سکتے ہیں آیت کے اوپر ہو، تو اب اگر اس کو ملا کر پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟
ادغام کا قاعدہ ہو جائے گا، تنوین کے بعد میم آ جائے تو ادغام ہوتا ہے، اور تشدید جہاں موجود ہوتی ہے نا، یہ سمجھ لیں وہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ادغام ہو رہا ہوتا ہے۔ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ادغام ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی چیز وہاں مل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں میم پر بھی تشدید ہے، تا پر بھی تشدید ہے، تو تا بھی 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، یہاں پر بھی تا کا ادغام ہے، تو اس لیے مشدد حرف جب آتا ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ادغام بھی ہوتا ہے، اور ادغام کے معنی یہ ہے کہ ملانا۔ کیا کہ ادغام کے معنی ہے؟ ملانا۔ جی ہاں، تو پچھلی آیت اس آیت سے ملنے کی وجہ سے یہاں تشدید نظر آ رہی ہے، اور اس قاعدے کا نام بتا دیا ہے ادغام غنہ، کیونکہ میم ہے، نون ساکن تنوین کے بعد لام اور را کے علاوہ 4 حرف آ جائیں، یا، واو، میم، نون، تو یہاں پر میم ہے، تو اس لیے وہاں ہوتا ہے ادغام مع الغنہ، لام اور را آ جائیں ادغام بلا غنہ۔ اچھا، میم کا مخرج بتانے جا رہے ہیں کون؟ جی میں سے ہمارے سید مصطفیٰ بتانے جا رہے ہیں، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے۔ یاد کر لیا اچھی طرح، سوچ لیں، ترسہ تو نہیں ہے؟ نہیں؟ ہاں یا نہیں؟ اچھا، گردن سے کہہ رہے نہیں، زبان سے نہیں کہہ رہے؟ نہیں، نہیں کیا نہیں؟ کیا نہیں؟ کہ میم سے نہیں ہوتا، میم کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ خشک حصے سے۔ ترسے سے نہیں ادا ہوتا، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ، کہ میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سید مصطفیٰ بھی اب یاد کرتے جا رہے ہیں قواعد، آگے بڑھتے ہیں۔ میم کو ملائیں گے تا سے، اور تا پر تشدید ہے، تشدید والا حرف ہمیشہ رک کر ادا کرتے ہیں، ذرا رک کر ادا کریں گے۔ اور تا کا مخرج بتائیں جا رہے ہیں کون؟ ہمارے حمزہ بھائی۔ کون ہے حمزہ بھائی؟ حمزہ بھائی تو ٹیم اے سے سوچ رہے ہیں، چلو اس کوئی مسئلہ نہیں، ہم ٹیم بی سے پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ ٹیم اے سے سید مصطفیٰ نے جواب دے دیا۔ آپ بتائیے صفوان بھائی، آپ بتائیے تا کا مخرج۔ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی جڑ سے۔ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے، اور آپ کا جواب ہو گیا ہے بالکل درست، ماشاءاللہ۔ اچھا، اس کے ساتھ 2 حروف اور ادا ہوتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ تو دال۔ اچھا، تو تھوڑا سا ناک میں آواز آتی ہے نہیں۔ صفوان بھائی، تھوڑی سی ابھی گئی تھی نا، دیکھو تو اب تو صحیح ہو گیا، دوبارہ کریں، تو پھر دوبارہ پڑھیں، تو یہ صحیح ہے۔ اچھا، تو کریں ہلکا سا، تو غلط ہو جائے گا، تو ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، نہیں جانی چاہیے، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے۔ تا دال طا کو کیا کہتے ہیں یہ بھی بتائیے؟ حروف نطعیہ کہتے ہیں، ماشاءاللہ۔ ہمارے حمزہ بھائی بھی ہاتھ کھڑا کر رہے تھے غالباً، یا نہیں سوچ رہے تھے؟ اچھا نہیں۔ اچھا، کاف کا مخرج کون بتانے جا رہے ہیں؟ زبان کی جڑ۔ کاف کا مخرج بتائیں گے ہمارے ماشاءاللہ ٹیم اے سے 2 ہاتھ، ٹیم بی سے 1 2، اور حمزہ بھائی بھی ادھر سے بھی، ادھر بھی حمزہ ہیں، ادھر بھی حمزہ ہیں۔ ٹیم اے کے چھوٹے حمزہ سے پوچھتے ہیں۔ جی حمزہ بھائی بتائیے۔ زبان کی جڑ اور تعلقات سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ سوچ لیں، جی، حمزہ بھائی ٹیم بی سے کیا فرما رہے ہیں؟ جی مائک پہ صحیح فرما رہے ہیں، یعنی زبان کی جڑ اور تعلقات نرم حصہ، سخت حصہ، یہ نرم حصہ، اور تعلقات نرم حصہ اور زبان کی جڑ، پھر وہ کس کا مخرج ہوتا ہے؟ قوف ہے، ماشاءاللہ۔ ہمارے حمزہ بھائی نے مزید اس کی وضاحت فرما دی کہ کاف کا مخرج ہوتا ہے زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ، اور قوف کا مخرج ہوتا ہے زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم، بہت زبردست۔ اچھا یہ بتائیے، یا ساکن ہے اس سے پہلے ہے زیر، اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ جس سے پوچھا جائے سید مصطفیٰ بتائیں گے۔ یا مدہ۔ یا لین آپ کے بھائی بتا رہے تھے سید حاشر، اس لیے ان کی غلطی ہو گئی تھی، یا لین تھا، یا مدہ، اگر آپ سے یا لین نکل گیا تھا منہ سے جلدی سے، جلدی کی نا آپ نے، تو جلدی کہتے ہیں بعض مطلب جلدی کرنا وہ غلطی ہو جاتی ہے، تو جلدی نہیں کرنی چاہیے، سوچ سمجھ کے، ٹھیک ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر، کیا سید مصطفیٰ؟ یا مدہ۔ سید حاشر؟ یا مدہ، یا مدہ۔ یا ساکن سے پہلے زبر؟ یا لین، یا ساکن سے پہلے زبر؟ یا لین، یا ساکن سے پہلے زیر؟ یا مدہ، ماشاءاللہ،
بارک اللہ فیکم، ماشاءاللہ زبردست، آپ لوگوں نے جواب درست دے دیا ہے۔ اور حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دی معروف ادا کرتے ہیں، جیسے کاف کے نیچے زیر کی حرکت تھی اور میم پر پیش تھا، تا پر زبر تھا۔ یہ جب حرکات آتی ہیں، اسی طرح اب نون پر زبر ہے، تو پیارے بچوں اور مندی چل کے نا ان حرکات کو نہیں کھینچنا چاہیے۔ اب یا مدہ ہو، واؤ مدہ ہو، علی مدہ، ان کو ایک الف کھینچتے ہیں۔ اب بعض بچے کیا کرتے ہیں یا بڑے بھی، متکئین، متکئین، نون کو بھی کھینچ دیتے ہیں، ایسے پڑھ دیتے ہیں متکئین، تا کی زبر کو کھینچ دیا۔ یہ غلطیاں ہیں، کیا ہے، حرکات کو نہیں کھینچتے، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دے معروف ادا کرتے ہیں۔ تو پڑھیں گے متکئین، متقین، نون کا مخرج بتانے جا رہے ہیں ہمارے دانیال بھائی۔ جی دانیال بھائی بتائیے۔ زبان کا کنارہ انیاب سے سنائے تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے پیارے بچے، ماشاءاللہ۔ اور عین کا مخرج یہ بتائیں گے ہمارے مرشد بھائی، مشہد بھائی۔ آپ کا نام جو ہے مشہد ہے نا، مشہد بھائی۔ حلق کے درمیان والے حصے سے، جی حلق کے درمیان والے حصے سے۔ سوچ لیں، عین صحیح ہے، عین حلق کے درمیان والے سے۔ اور ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے درمیان والے حصے، اور حمزہ اور ہا کہاں سے ادا ہوتا حلق کے نیچے والے حصے سے، ہے؟ غین اور خا کہاں سے ادا ہوتا اوپر والے حصے سے، ہے؟ غین اور خا کہاں سے ادا ہوتا حلق کے اوپر والے حصے ہے؟ غین اور ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ الگ الگ مخارج۔ الگ الگ ہے، بتائیں کہاں سے؟ غین حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور ہا یہ حلق کے درمیان والے۔ ماشاءاللہ، ہمارے مشہد بھائی نے سارے جواب درست دے دیے ہیں۔ حلق کے ان کو سارے مخارج اچھی طریقے سے یاد ہو چکے ہیں، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح پیارے بچوں، آپ سب نے اچھے انداز سے تمام قواعد کو یاد کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، ماشاءاللہ۔ یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے، کون سا قاعدہ ہو گیا؟ یا لین، سب مل کر بولیں۔ یالین، یا مدہ تو نہیں ہے؟ نہیں، پکا؟ جی، یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زبر، یالین، یالین کو ایک الف یعنی 2 حرکات کھینچنا ہے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف۔ ماشاءاللہ۔ اور یا مدہ کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے یا کھینچنا ہے؟ ایک الف برابر یعنی 2 حرکات، ایک الف یعنی 2 حرکات کو، حرف مدہ کو کہ ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچنا ہوتا ہے۔ اور جب حرف لین آ جائے، یاد رکھیے، یا لین ہو، واو لین ہو، ان کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں۔ ہمارے سارے بچے قواعد اچھے انداز سے یاد کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بھی اچھے انداز سے قواعد کو یاد کرنا ہے، قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، ماشاءاللہ۔ اور ہا کا مخرج بتا چکے ہیں ہمارے مشہد بھائی، ذرا سب مل کر بولیں، ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے درمیان والے حصے سے، جی ہاں، حلق کے نیچے والے حصے سے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور حرف ہے دوسرا، کیا ہے؟ سب مل کر بولیں، حمزہ، یہاں حمزہ بھائی بھی ہیں، وہ حمزہ ہیں، اور وہ ہے حرف حمزہ، حمزہ، اور یہ ہے حمزہ بھائی، 2 حمزہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اور الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مد، یہ دانیال بھائی کیا سوچ کے جواب دیا، الف مدہ، کہیں بھول تو نہیں گئے تھے الف مدہ، یا توجہ کہیں اور تھی؟ صحیح بتائیے، توجہ کہیں اور تھی، اسی لیے سوچ میں پڑ گئے، ورنہ تو یہ چھوٹے چھوٹے قاعدے تو آپ کو اچھی طرح یاد ہیں، صحیح ہے نا؟ تو آگے بڑھتے ہیں، توجہ ہی رکھنی ہے ادھر۔ اور میم کا مخرج آپ بتا چکے ہیں، میم پر حرکت ہے پیش کی، اور حرکات کو بغیر کھینچے ادا کرنا ہے۔ تا پر بھی زبر کی حرکت ہے، حرکات کو بغیر کھینچے ادا کریں۔ قاف کا مخرج بتا چکے ہیں ہمارے حمزہ بھائی، مگر ہم یہ پوچھتے ہیں کس سے؟ قاف کا مخرج کون بتائیں گے؟ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم، سید مصطفیٰ یا سید حاشر؟ سید حاشر بتائیں گے، چلے بتائیں۔ حلق کے اوپر والے حصے سے، حلق کے اوپر والے حصے سے، اور جواب ویسے تو قریب ہے مگر غلط ہے، اس کا اپنا ایک مخرج ہے، زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، زبان، لبیک، قریب ہے، قریب ہے، لبیک، آپ کا مخرج اور جواب قریب ہے۔ نرم حصہ، یہ بتانے جا رہے ہیں آپ کے حمزہ مشہد بھائی، زبان کی جڑ اور تعلق کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، سوچ لیں، زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ۔ نرم حصہ۔ سیدہ حاشر جواب درست دے رہے ہیں؟ جی، حلق کے اوپر والے حصے سے، نرم، اوپر والے حصے سے، یا زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ؟ نرم حصہ، ویسے وہ قریبی ہوتا ہے،
حلق کے قریب ہی ہوتا ہے، اوپر والا جو حلق کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس کے قریب ہوتا ہے. آپ کا جواب اس لحاظ سے قریب تھا، میں نے کہا قریب ہے آپ کا جواب. جی تو جواب ہمارا مشہد بھائی نے درست دے دیا ہے. اچھا یہ بتائیے قاف اور کاف یہ کن حروف کو کہتے ہیں؟ لبیک. بتائیے، صفوان بھائی بتائیں گے. حرف لہویہ. حروف لہویہ کتنے ہیں؟ 2. کون کون سے؟ قاف کاف. قاف کاف. جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. اور باقی نیچے زیر ہے، باقی ادائیگی ہوتی ہے ہونٹوں کے تر حصے سے. اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے یا مدہ ہوتا ہے. اور یہاں وف کی صورت میں قاعدہ لبیک. کون سا ہوگا یہ بتانے جا رہے ہیں ہمارے نوید بھائی. بھی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. نوید بھائی یاد ہے؟ سوچ لیں، مشکل قاعدہ ہے، سوچ کے جواب غلطی نہیں ہونی چاہیے. جواب دیجئے مائک میں. مد عارض. مد عارض آپ کو یاد ہے؟ سوچ لیں. اچھا مد عارض کیوں ہوا؟ آپ کا جواب درست ہو گیا ہے، پر کیوں ہوا؟ حرف مدہ کے بعد سکون اصلی یعنی وف کی وجہ سے کوئی بھی حرف ساکن ہو تو مد عارض ہوگا. تو وہ سکون اصلی ہوتا ہے؟ سکون اصلی تو نہیں ہوتا. لبیک. حرف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وف کی وجہ سے. دانیال بھائی بتائیے کیا ہے نوید بھائی کا جواب؟ نوید بھائی کا جواب درست ہے. اچھا پہلے جو سکون اصلی والا تھا وہ صحیح تھا؟ وہ غلط تھا. وہ غلط تھا. اور سکون عارضی والا وہ صحیح ہے. دوبارہ آپ جواب پورا کمپلیٹ کریں. نوید بھائی کا جواب درست ہے. یہ تو بتائیں مگر جواب تو بتائیں آپ. حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو تو مد عارض ہوتا ہے. یعنی سکون عارضی آ جائے، سکون اصلی تو نہیں. اور آپ دونوں کا جواب درست ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. یطوف علیہم ولدان مخلدون. یطوف علیہم مخلدون. ماشاءاللہ ولدان. یہاں پر ہمارے صفوان بھائی میں اچھی طریقے سے غنہ کیا، کچھ اور نے بھی کیا، ایک دو سے چھوٹ گیا، جلدی کی. تو کوشش کریں غنوں کی مقدار بھی آپ نے پوری رکھنی ہے. یا کا مخرج کون بتائیں گے؟ جلدی سے بتائیے. سید مصطفیٰ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں مگر دیکھ لیں، سوچ لیں، مشکل مخرج ہے. ایزی بھی ہے، جس نے یاد کیا اس کے لیے ایزی ہے، جس کو یاد نہیں ہوگا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. اچھا جی کون بتائیں گے؟ ٹیم اے سے ہیں 2 ہاتھ، 1 ہاتھ. اور ٹیم بی سے چھوٹے بچوں میں سے 2 ہاتھ. اور ٹیم اے نعت خواں بچوں میں سے ٹیم اے کی طرف سے 1 ہاتھ. اور ٹیم بی کی طرف سے بھی دوسرا 1 ہاتھ اٹھ گیا ہے. آپ کو بھی یاد آ گیا ہے ماشاءاللہ. ہمارے سید حمزہ بھائی بھی ہیں اور ادھر مشہد بھائی بھی ہیں. مشہد میں بھی میم ہے اور حمزہ میں بھی میم ہے. ہم دونوں سے مشہد بھائی نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا تھا. چلے ہم مشہد بھائی آپ سے پوچھتے ہیں. وسط زبان اور وسط تالو سے. اب حمزہ بھائی بتائیں گے کیا ان کا جواب درست ہے؟ درست ہے. درست ہے. وسط زبان وسط تالو، یا زبان کے درمیانی حصے اور تالو کے درمیانی حصے سے ایک ہی ہے وہ. ایک ہی ہوتا ہے. یعنی زبان کا درمیان ہو یا تالو کا درمیان ہو، مائک اپنے پاس رکھیں، یا وسط زبان ہو یا وسط تالو ہو، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. ایک ہی ہے. اچھا تو ایزی کون سا ہے؟ وسط زبان اور وسط تالو. یہ تو بہت مشکل لگ رہا ہے. اصل میں آپ تھوڑا سا بھی درس نامی پڑھ رہے ہیں نا، تو درس نامی جو پڑھتے ہیں دوسرا درجہ شروع ہو گیا ہے، چوتھا درجہ شروع ہو گیا ہے. تو آپ کو تو یہ چیز یاد ہوگی، اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کو کیسے یاد ہوگا؟ ان کے لیے تو زبان کا درمیان اوپر تالو کا درمیان وہ ایزی ہوگا نا. ایسے ہی ہے. تو ماشاءاللہ ہمارے حمزہ بھائی، سید حمزہ بھائی کا بھی جواب درست ہے اور مشہد بھائی کا بھی جواب درست ہے. اچھا یہ بتائیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے حمزہ بھائی سید حمزہ بتائیں گے. اب ان کو کیا کہتے ہیں؟ یاد ہے؟ ذہن میں نہیں آ رہا؟ ذہن میں نہیں آ رہا؟ مشہد بھائی کو یاد آ چکا ہے. چلے سید مصطفیٰ آپ بتا دیجیے. حروف شجریہ. کیا کہہ دیا آپ نے؟ حروف شجریہ. صفوان بھائی بتائیے ان کا جواب درست ہے یا غلط؟ مصطفیٰ بھائی کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ مصطفیٰ بھائی کا جواب درست ہے. بھائی آپ نے اچھی طرح یاد کرنا شروع کر دیا ہے، قواعد اچھی طرح یاد کرتے جا رہے ہیں مصطفیٰ بھائی بھی. تو پیارے بچوں اور مدی چلکنا آپ نے بھی قواعد کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے. قواعد یاد کرتے جائیں گے تو پھر آپ کے لیے پڑھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اس کا مخرج یہ ہے. اگر آپ غلط پڑھنے کی طرف جائیں گے بھی نا، مخرج صحیح ہوگا تو آپ اس کو درست کر لیں گے.
جی اگر مخرج یاد نہیں ہوگا تو آپ کہیں بھی زبان لگائیں گے، کیسے بھی بس چاہیں گے کہ ادا ہو جائے، تو وہ پھر ادا صحیح نہیں ہوتا. تو آپ کو مخرج یاد ہونا چاہیے. ماشاءاللہ. حروف شجریہ کتنے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ جیم شین یا. جیم شین یا. اور حروف شجریہ مصطفیٰ بھائی نے بتایا. ماشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. طا کا مخرج. جی طا پر ہے پیش، مگر ہم پہلے طا کا مخرج پوچھتے ہیں. طا کا مخرج کیا ہے؟ ایک ہی بچے نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، باقی سوچ رہے ہیں. طا کا مخرج بڑا مشکل ہو گیا لگتا ہے. سوچیں دانیال بھائی، مصطفیٰ بھائی، چھوٹے حمزہ بھائی، یا ٹیم اے سے مشہد بھائی، نوید بھائی، حاشر بھائی. حاشر ہیں اور ہمارے سید حمزہ، اور ادھر بھی حاشر ہیں. آج حاشر بھی 2 ہیں اور حمزہ بھی 2 ہیں. سبحان اللہ. تو کون بتانے جا رہے ہیں؟ دانیال. ایک ہے، کوئی بات نہیں. دانیال یاد نہیں آ رہا. صفوان بھائی ایک ہی ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. صفوان بھائی نے. جی صفوان بھائی بتائیے. زبان کا سر اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے. اللہ. زبان کا سرا اور اوپر کی دانتوں کی جڑ سے کیا کیا جائے؟ جواب درست ہے یا غلط ہے؟ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے. تو آپ کو تو خود نہیں آ رہا تھا. پہلے تو آپ کو خود نہیں آ رہا تھا، ابھی یاد آ گیا. آپ بتائیں گے ابھی. چلیں صفوان بھائی ان کو مائک دیجیے گا. صفوان بھائی کا جواب درست ہے. درست ہے. سوچ لیں. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی جڑ. پریشان کر دیا ہے میں نے. بالکل جواب درست ہے. ماشاءاللہ. زبان کا سرا جب اوپر کی دانتوں کی جڑوں سے لگتا ہے تو ادا ہوتے ہیں 3 حروف. کون کون سے؟ تا، دال، تو. اچھا تو ہوتا ہے، تو ہوتا ہے. تو کوئی بتائے گا تو بھی ہوتا ہے؟ کس کو پتا ہے تو ہوتا ہے؟ تو. سید مصطفیٰ، حمزہ بھائی کیا ہوتا ہے؟ تو. جی تو. اچھا ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف حروف نطعیہ کہتے ہیں. اور جواب بالکل درست ہو گیا ہے. اچھا واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو مل کر بولیں. اتنا ایزی مخرج ہے، سب کو یاد ہونا چاہیے. واو مدہ ہے. ماشاءاللہ. اچھا واو ساکن سے پہلے پیش. واو ساکن سے پہلے زبر. واولین کو کھینچتے ہیں ایک الف یا واو مدہ کو کھینچتے ہیں ایک الف؟ اور واولین کو کتنا کھینچتے ہیں؟ 2 الف یا 1 الف؟ کھینچتے ہی نہیں ہے. 1 الف بھی نہیں کھینچتے، 2 الف بھی نہیں کھینچتے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دی معروف. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بچوں کو یاد ہو رہے ہیں قواعد کے. واو مدہ کو 1 الف کھینچتے ہیں. حرف مدہ جو ہوتے ہیں 1 الف کھینچا جاتے ہیں اور حرف لین کو نہیں کھینچتے. ماشاءاللہ. جی سید مصطفیٰ کچھ بتانا چاہ رہے تھے. جی بتائیے. کس کو کھینچتے؟ واو مدہ. واو مدہ کو. اور واو لین کو؟ اس کو بھی کھینچتے ہیں نا. اس کو زیادہ کھینچتے ہیں یا کم کھینچتے ہیں؟ کھینچتے ہی نہیں ہے. کھینچتے ہی نہیں ہے. پکا. آپ کا جواب درست ہے پیارے بچے. ماشاءاللہ. اور فا کا مخرج کون بتائے گا؟ کون بتانے جا رہے ہیں فا کا مخرج؟ صرف دانیال بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے اور بچے سوچ میں پڑ گئے ہیں. صفوان بھائی کو بھی یاد آ گیا ہے. حاشر سوچ رہے ہیں. مشورہ نہیں کرنا، آپس میں مشورہ نہیں کریں. کوشش کریں کہ خود سے یاد کریں. ٹیم اے والے خود سے یاد کریں. دانیال بھائی کا ہاتھ بہت اونچا جا رہا ہے، صفوان بھائی کا بھی، اور کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھا جائے. کس سے پوچھا جائے؟ صفوان بھائی نے پہلے بتایا تھا. چلو دانیال بھائی. ٹیم بی والے آگے جا رہے ہیں. ٹیم اے والے تھوڑا ایکٹیو ہو جائیں. ٹیم اے والے. ٹیم اے کون کون ہے؟ حمزہ بھائی اور سید مصطفیٰ ایکٹیو ہو جائیں تھوڑا سا. تو ٹیم بی سے جواب دینے جا رہے ہیں. اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے. اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نیچے کے ہونٹ کے تر حصے سے کیا ادا ہوتا ہے؟ فا. آپ دیکھیں ادا کریں. فا. فا. اوپر کے دانت اور نیچے کا ہونٹ کا تر حصہ. فا. فا. کیا ادا ہوتا ہے؟ فا. فا. اور اگر ہم ایسے ادا کریں کہ بعض بچے جو ہے واو کو جو ہے فا کے مخرج سے پڑھ دیتے ہیں. کیسے؟ جیسے
अव्वा अव्वा, तो अव्वा जब पढ़ते हैं तो ऊपर के दांत नीचे लगा देते हैं, अव्वा, तो ये गलत कर देते हैं। तो वाव कैसे अदा करते हैं? अव्वा जी, होंठों की गोलाई से। तो माशाअल्लाह हमारे दानियाल भाई ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। और बा फा मीम वाव को क्या कहते हैं, ये कौन बताएगा? जी बताइए, दानियाल भाई बताइए। याद नहीं आ रहा, दानियाल भाई ने हाथ खड़ा किया मगर याद नहीं आ रहा। सैयद हाशिर भी सोच रहे हैं, सोच लें, जवाब दे दें। होठों से अदा होने वाले हर्फ। उनको क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, उनका नाम? छोटे बच्चों में से, बड़े बच्चों में से भी नवीद भाई भी और मर्शद भाई भी हाथ खड़े किए हुए हैं। नवीद भाई आप बता दीजिए। अच्छा ये बताइए, सैयद हमजा भाई आपको याद है? जहन में नहीं आ रहा? कभी याद जहन में होता है, कभी नहीं होता। चलिए आप बता दें। हुरूफ शफविया। याद आ गया? हुरूफ शफविया कहते हैं। बा फा मीम वाव, होंठों से अदा होने वाले हुरूफ को हुरूफ शफविया कहते हैं। माशाअल्लाह। आइन की अदायगी होती है हलक के दरमियान वाले से। माशाअल्लाह। या साकिन से पहले जबर आ जाए तो? और लाम का मखरज क्या है? लाम का मखरज थोड़ा मुश्किल भी आसान भी, जिसको याद है उसके लिए आसान, जिसको याद नहीं उसके लिए है मुश्किल। जी कौन बताने जा रहे हैं? नहीं, दानियाल भाई ने जवाब दिया था, आप सफ़ान भाई से पूछते हैं। सफ़ान भाई आप बताइए। ज़बान का किनारा और दाहिक से सुनाए तक के मसूड़ों से। सोच लें, जी। दोबारा बताइए, गला आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है, दोबारा। ज़बान का किनारा और दाहिक से सुनाए तक के मसूड़ों से। ज़बान का किनारा और दाहिक से सनाया तक के मसूड़े, लाम का मखरज है। जवाब आपका दुरुस्त हो गया है माशाअल्लाह। और या साकिन से पहले ज़बर आ जाए, या लीन होता है। और मीम साकिन के कायदों में से कायदा कौन बताएगा इस कायदे का नाम? लंबाइक। कायदे का नाम लबाइक। लंबाइक। हमजा भाई इधर से, उधर से दो हाथ। चले इधर से हमजा भाई से पूछते हैं। जी हमजा भाई इजहार शफवी होगा जी। इजहार शफवी। सोच लें। जी। इजहार शफवी। मीम साकिन के कितने कायदे प्यारे बच्चे? मीम साकिन के 3 कायदे हैं। कौन कौन से? इदगाम शफवी, इख्फाए शफवी, इजहार शफवी। अच्छा यहाँ इजहार शफी क्यों आई ये बताएंगे आप? मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो इजहार शफवी होगा, यानी गुन्ना नहीं करेंगे। और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है माशाअल्लाह। और वाव की अदायगी होती है होठों के गुलाई से। होठों के गोलाई से या होठों की गोलाई से? होठों की गुलाई। होठों की गोलाई से, दोनों होठों से। अगर कहेंगे वाव अदा होता है दोनों होठों के, दोनों होठों से, के होगा या से होगा? से होगा। और जब होगा कि वाव की अदायगी होती है दोनों होठों की गुलाई से, गोलाई से। और माशाल्लाह वाव को मिलाएंगे लाम से, और लाम को थोड़ा सा हिलाएंगे, ज़्यादा नहीं हिलाना। विलदान ऐसे करेंगे, बताएं कितना थोड़ा हिलाएंगे, ज़्यादा हिलाएंगे या नहीं हिलाएंगे, ये आप पूछ रहे हैं, ताकि मदनी चैनल के नाज़रीन भी समझ जाएं कि इसको कितना हिलाना होता है, ज़्यादा हिलाना होता है या नहीं हिलाना होता। यही समझ के हमें कुरान पाक पढ़ना होता है। और फिर जब ये समझ जाएंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। जी प्यारे बच्चों में से ये बताएंगे हमारे सैयद मुस्तफ़ा। नहीं हिलाएंगे। कितना हिलाएंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे, याद कर लें। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है माशाअल्लाह। और दाल अलिफ ज़बर दा, ये है अलिफ मद्दा या क्या? अलिफ मद्दा। लंबाइक। बताइए सब मिलकर। अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा। और यहाँ है नून, नून पे 2 पेश की तनवीन है, तनवीन के बाद आ गया है मीम। कायदा कौन सा हो गया है? कौन आपको याद है? चले आप ही बता दीजिए। इदगाम माल गुन्ना। अच्छा इदगाम माल गुन्ना क्यों आसफान भाई ये बताइए। नून साकिन या तनवीन के बाद उर्फ़े मलून में से मीम वाव नून या आ जाए तो इनमें माल गुन्ना होगा, और लाम आ जाए तो बिला गुन्ना। माशाअल्लाह। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है माशाअल्लाह। अच्छा मीम पर पेश है। अच्छा पेश की अदायगी कैसे होती है, कौन बताएगा? पेश की अदायगी लंबाइक। जी कोई भी नहीं बता रहा? 2 टीम ए से बताएं ना, टीम ए वाले ज़रा हाथ खड़ा करें और कहें कि हमें भी आता है। पेश की अदायगी तो बहुत ही इजी है। पेश की अदायगी जैसे होती है वाव की अदायगी वैसे ही होती है पेश की अदायगी। अब तो मैंने जवाब दे दिया है।
جواب دے دیا. سید مصطفیٰ بتا دے تو کیا بات ہے. دونوں ہونٹوں کی گولائی سے. یاد آ گیا آپ کو, کیونکہ واو تو ہوتا ہی دونوں ہونٹوں کی گولائی سے, تو پیش بھی ہوتا ہے پیارے بچوں دونوں ہونٹوں کی گولائی سے. ہونٹوں کو گول کر کے پیش کی ادائیگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھنا ہے. اور خا کا مخرج بتانے جا رہے ہیں ہمارے سید حاشر. حلق کے درمیان والے حصے سے. سوچ لیں, سوچ کے جواب دے. خا, ہا نہیں خا, حلق کے نیچے والے حصے سے. نیچے والے حصے سے. آپ تو پھر آگے پیچھے جا رہے ہیں. حلق کے اوپر والے حصے سے. جی سوچ لیں. سید عاشر بتانا چاہ رہے ہیں, مگر اب سید حمزہ سے پوچھتے ہیں. سید حمزہ آپ ادھر ہیں نا, پکا؟ سید مصطفیٰ کیا کہہ رہے ہیں بتائیے, ان کا جواب درست ہے یا غلط ہے بتائیے. سید حمزہ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی ہاں, اب سید حاشر آپ کو یاد ہو گیا کہ کیا خا کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے, حلق کے اوپر والے حصے سے. اور غین کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے, حلق کے اوپر والے حصے سے. پکا صحیح ہے بالکل. ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے, حلق کے درمیان والے حصے. جی ہاں. اور عین کہاں سے ادا ہوتا ہے, حلق کے درمیان والے. جی ہاں ماشاء اللہ. اور حمزہ اور ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے, حلق کے نیچے والے حصے سے. ماشاء اللہ. آپ کو یاد ہو گئے, یاد ہو گئے. ان کو کیا کہتے ہیں, عرفے. حلقیہ. ہاں عرف حلقیہ, عرف حلقی. صفوان بھائی نے پہلے بتا دیا تھوڑا سا. چلے آگے بڑھتے ہیں. لام مشدد ہے, مشدد حرف ہمیشہ ذرا رک کر ادا کرتے ہیں, اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. اور واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا, واو مدہ ہو گیا. اور جب یہاں وقف کریں گے تو سارے مل کر بولیں مد عارض. اچھا مد عارض تو بتا دیے. سید آپ نے حاشر بھائی, آپ کو یاد ہے مد عارض کس کو کہتے ہیں؟ ذہن میں نہیں آ رہا, کوئی بات نہیں, ہم کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں. کس کے آ رہا ہے؟ نوید بھائی نے تو بتایا تھا مد عارض کا. چلے مشہد بھائی آپ بتا دیں. حرف مدہ کے بعد اگر عارضی سکون ہو تو مد عارض ہوگا. عرف مدہ کے بعد عارضی سکون آ جائے تو مد عارض ہوتا ہے. اور ہمارے مشہد بھائی کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین, آپ نے امید ہے آپ نے اچھے انداز سے توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی ہوگی اور اچھے انداز سے سمجھا ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو اچھے انداز سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے انداز سے اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اگلے مرحلے کی طرف جانے سے پہلے آئیے آپ کی کچھ کال شامل کرتے ہیں. جی کال پلے کریں. میرا نام محمد کلیم رضا اختاری ہے. میں مرید سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے, غار ثور مکہ المکرمہ میں ہے. ہمارا منی مقصد یہ ہے, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. آمین. آپ کا جواب بالکل درست ہے. جی نیکسٹ کال پلے کریں. میرے پیارے پیارے قاری صاحب, میں ہوں فاطمہ طاریہ منچن آباد سے. میرے پیارے پیارے قاری صاحب, میں آج آپ کو ایک آیت سنانے کی کوشش کروں گی. سورۃ من الاولین. ماشاء اللہ, ہماری پیاری بچی فاطمہ طاریہ نے بڑے اچھے انداز سے ثلۃ من الاولین سنایا. بہت اچھے انداز سے سنایا, اچھا سنایا. اور کوشش کریں اچھے انداز سے پڑھنے کی. جب آپ بار بار پڑھیں گی, اچھے انداز سے کوشش کریں گی تلفظ کے ساتھ, تو ایک وقت آئے گا آپ اچھے انداز سے پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گی. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. جی نیکسٹ کال پلے کریں. میں ہوں فاطمہ طاریہ منچن آباد سے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی مکہ شریف میں. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ, آپ کا جواب بالکل درست ہے. جی نیکسٹ کال پلے کریں. میرا نام اویس رضا عطاری ہے. میں منچن آباد سے عرض کر رہا ہوں. قاری صاحب, میں آج آپ کو کل والا سبق سنانے کی کوشش کروں گا. ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین علی سرر موضونہ. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. محمد اویس رضا طاری, آپ نے اچھی کوشش کی اچھے انداز سے پڑھنے کی. 3 آیتیں کل کا سبق سنایا. ماشاء اللہ, ہمیں بڑی خوشی ہوئی. آپ اسی طرح کوشش کریں اور اچھے انداز سے سنائیں بھی, آگے بڑھتے چلے جائیں. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. جی نیکسٹ کال.
वाला से सैयद ज़ैनुल आबिदीन अर्ज कर रहा हूँ। ग्यारह सोर मक्का शरीफ में है। प्यारे प्यारे कारी साहब, आज मैं ये कवायद सुनाऊंगा। खड़े ज़बर, खड़े ज़ेर और उल्टे पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। खड़ी हरकत हरूफ मद्दा के कायम मकाम है, इसलिए खड़ी हरकत को भी हरूफ मद्दा की तरह एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ें। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, जी हाँ, खड़ी हरकत का जवाब बिल्कुल आपने दुरुस्त दिया है। खड़ी हरकत उर्फ़ मद्दा ही के कायम मकाम होते हैं। क्या नाम बताया था हमारे मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन भाई? सैयद ज़ैनुल आबिदीन भाई माशाअल्लाह अक्सर कॉल करते हैं, कवायद अक्सर बताते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाए। बहुत अच्छे अंदाज से सुनाया। कोशिश करें कि कवायद के साथ साथ कभी थोड़ा सबक भी सुनाने की कोशिश करें। कोशिश मन जद्दा जो कोशिश करता है वो पा लेता है। आप देखते हैं वो छोटी बच्ची सुनाती हैं, फातिमा अत्तारिया, जी हाँ वो भी छोटी सी हैं और सुनाती हैं। सबक भी कल का सुनाया तो एक आयत ही सुनाई। कोशिश करें एक ही सुना दें, मगर आप सुनाएं। जब आप सुनाने वाले बन जाएंगे, आप कवायद भी सुनाएं और सबक भी सुनाएं। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाए। जी किड्स बंदी चैनल के नाज़रीन, आए बढ़ते हैं कारी साहब की जानिब। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं इन आयात को तवज्जो के साथ पढ़ने की जानिब। तो मेरे साथ मिलकर अच्छे अंदाज से मदनी चैनल के नाज़रीन आपने ही पढ़नी है। यहाँ मौजूद बच्चे वो भी अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुत्तकीईन अलैहा मुतक़ाबिलीन। मुत्तक़ीन अलैहा मुतक़ाबिलीन। मुत्तकीईन अलैहा मुतक़ाबिलीन। मुत्तक़ीन अलैहा मुतक़ाबिलीन। मिलकर पढ़ना है, एक आवाज़ से पढ़ना है। कोशिश करें। यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून। यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून। यतूफ़ु अलैहिम, यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून। यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून। माशाअल्लाह, अच्छी कोशिश की, अच्छे अंदाज से। अब आप अच्छे अंदाज से सुनाने जा रहे हैं। यहाँ मौजूद बच्चे भी, आप लोगों ने भी सुनाए माशाअल्लाह। तो अब यहाँ मौजूद बच्चों में से हमज़ा भाई पहले पढ़िए पहली आयत को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुत्तकीईन अलैहा मुतक़ाबिलीन। माशाअल्लाह, दूसरी आयत पढ़ेंगे। सईद हाशिर कोशिश करेंगे क्या? हम देते हैं ये दानियाल भाई को। दानियाल भाई आप पढ़िए। यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून। अच्छा, आपसे पहले भी ये गलती होती है। यतूफ़ु फा की पेश आप थोड़ी लंबी कर देते हैं, तो हरकत को बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दी मारूफ पढ़ते हैं। यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून। यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून। यतूफ़ु नहीं करना, यतूफ़ु, यतूफ़ु अलैहिम। यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून। माशाअल्लाह। मन जद्दा, कोशिश करता है वो। अच्छा, वजदा को भी नहीं खींचना, वजदा। मन जद्दा वजदा। जी, अब बढ़ते हैं हम हदर और तरतील की जानिब। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। 'अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم متکئین علیہا متقابلین متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون یطوف علیہم ولدان مخلدون. سید حمزہ بھائی یطوف میں طا کو آپ نے پر رکھنا ہے، ایکسٹرا پر ہوتے ہیں یہ حروف، اور علیہم میں اظہار حلقی اظہار شفوی ہوگا، تو جہاں اظہار شفوی ہوتا ہے تو وہاں غنہ نہیں ہوگا میم سائن قاعدوں میں سے، تو یہاں ہم غنہ نہیں کریں گے. دوبارہ ایک مرتبہ یطوف علیہم ولدان مخلدون یطوف علیہم ولدان مخلدون. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی جانب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم متکئین علیہا متقابلین متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون یطوف علیہم ولدان مخلدون صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. پروگرام اسلام فار کڈز میں تشریف لائے. اللہ پاک آپ کو بار بار پیارے پیارے مدینے کی باہر بازی نصیب فرمائے آمین. اور بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. آمین آمین. جی تو قسمتی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ایک کہانی ایک حدیث. Islam for kids, for kids. Islam for kids. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے سید عاشر اتاری؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. سید عاشر بھائی آپ شروع کریں. گاؤں میں ایک عبداللہ نام کا لڑکا رہتا تھا جو روز صبح اپنی گھوڑا گاڑی پر بازار جاتا تھا اور وہاں گھاس بیچتا تھا. گرمیوں کے دن تھے، پوری رات بہت بارش ہوئی اور صبح تک راستے میں کیچڑ اور جگہ جگہ پانی جمع ہو گیا. لیکن عبداللہ کو صبح جلدی جانا تھا. آج جب وہ اپنی گاڑی لے کر گھر سے نکلا تو راستے میں اسے بہت پریشانی ہوئی. جگہ جگہ مٹی اور کیچڑ کی وجہ سے چلنا مشکل تھا. آدھے راستے میں پہنچ کر اس کی گاڑی کا ٹائر کسی گڑھے میں چلا گیا. گھوڑے کو مار مار کر چلانے کی کوشش کرتا رہا. بیچارہ گھوڑا جتنا زور لگاتا ٹائر اتنا ہی کیچڑ کے اندر پھنستا رہتا. اب عبداللہ کو غصہ آنے لگا کہ یہ گھوڑا کسی کام کا نہیں، ایک گاڑی نہیں کھینچ سکتا. پھر خود گاڑی سے اتر کر ایک سائڈ پر بیٹھ کر غصہ کرنے لگا کہ رات میں بارش ہو گئی، آج تو نہ موسم اچھا نہ یہ راستہ اچھا، اوپر سے یہ گاڑی بھی پھنس گئی. ابھی وہ اپنی ان سوچوں میں چپ چاپ بیٹھا تھا کہ ایک گھوڑا گاڑی آ گئی جو کہ اس کے پڑوسی عبد الرحمن کی تھی. عبد الرحمن ایک سمجھدار لڑکا تھا. کیچڑ آنے سے پہلے ہی گاڑی سے اتر گیا اور جہاں اس کو لگتا کہ گاڑی پھنس سکتی ہے وہاں گھوڑے کے ساتھ وہ خود بھی گاڑی میں
دھکا لگاتا، لیکن جب ایک بڑا گڑھا آیا اور اس کی گاڑی کا ٹائر بھی بری طرح کیچڑ میں پھنس گیا تو یہ اکیلا گاڑی نکالنے کے لیے کوشش کرتا رہا۔ اچانک اس کو لگا کہ گاڑی خود بخود آگے بڑھ رہی ہے۔ اس نے دیکھا تو کچھ لوگ اس کی گاڑی کو دھکا لگانے میں اس کی مدد کر رہے تھے، اور یوں عبد الرحمن کی گاڑی گڑھے سے نکل گئی۔ اس نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا، پھر سے اپنی گاڑی پر بیٹھ کر بازار کی طرف چلا گیا۔ یہ دیکھ کر عبداللہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں بھی تو کب سے یہاں ہوں، میری تو کسی نے مدد نہیں کی، اس کی مدد کرنے لوگ کیوں آ گئے؟ وہ سوچنے لگا کہ ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کی تو مدد کی لیکن میری مدد نہیں کی۔ لو بیٹا، گرمی ہو رہی ہے، پانی پی لو۔ عبداللہ سوچوں میں گم تھا کہ قریب کے ایک بوڑھے دکاندار نے اسے پانی پیش کیا۔ عبداللہ نے شکریہ ادا کیا اور پانی پیا۔ دکاندار نے پوچھا کہ کیوں پریشان ہو بیٹا؟ تو عبداللہ نے اپنی ساری کہانی سنا دی۔ دکاندار ایک ذہین اور نیک آدمی تھا۔ اس نے عبداللہ کو سمجھایا کہ تم نے خود ہی اس مشکل سے نکلنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے شاید کوئی مدد کرنے بھی نہیں آیا۔ چلو آؤ میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ عبداللہ کہنے لگا، نہیں انکل، یہ گاڑی بہت بری طرح پھنس گئی ہے، ہم دونوں سے نہیں نکل پائے گی۔ دکاندار نے پھر سمجھایا کہ بیٹا مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہم کوشش کرتے ہیں، اللہ پاک مدد فرمائے گا۔ جب وہ دونوں گاڑی نکالنے کی کوشش کرنے لگے اور لوگوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص گاڑی کو دھکا لگا رہا ہے تو کچھ لوگ فوراً اس کی مدد کے لیے آ گئے۔ پھر تو بس ایک لمحے میں ہی عبداللہ کی گاڑی نکل گئی، اور عبداللہ نے بھی اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور ان دکاندار والے بزرگ کا بھی شکریہ ادا کیا، اور اس نے سوچا کہ آئندہ کسی بھی مصیبت میں دوسروں کو برا بھلا کہنے کے بجائے سب سے پہلے خود محنت کرنی چاہیے، اور گرمی کے دنوں میں کسی کو پانی پلانا بھی ایک بہت اچھا اور نیک کام ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا صدقہ نہ بتاؤں جس میں محنت کم اور ثواب زیادہ ہے؟ انہوں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی پلایا کرو۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو پانی پلاتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حاشر بھائی ماشاءاللہ، آپ نے ہمیں بہت اچھی کہانی سنائی اور بہت ہی پیاری حدیث سنائی۔ تو کڈز بندی چینل کے ناظرین، حاشر بھائی نے ہمیں دیکھا آپ نے کہ پانی پلانے پہ کتنی بڑی نیکیاں ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت۔ Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. جی تو کڈز بندی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں یہ ہوتا ہے، اس میں 3 راؤنڈز ہوتے ہیں، اور پہلا راؤنڈ میں میں ایک شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد ٹیم اے اور ٹیم بی کنٹینیو کرتی ہیں۔ تو میں ٹیم اے کو شعر دے رہا ہوں، پہلا شعر میں پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد ٹیم اے ٹیم بی۔ شعر سنیے۔ یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار، بار بار آؤں بنے آخر مدینے میں مزار۔ جی ٹیم اے۔ گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں میرا خاتمہ بالخیر ہو، اے کاش میرے کردگار۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ جی ٹیم بی۔ ہے ہوائیں مہکی مہکی تو فضائیں خوشگوار، ذرہ ذرہ ہے مدینے کا یقینہ بار بار۔ شعر درست نہیں ہے، دوسرے مصرے میں غلطی ہو رہی ہے۔ دوبارہ پڑھیں شعر کو۔ ہے ہوائیں مہکی مہکی تو فضائیں خوشگوار، ذرہ ذرہ ہے مدینے کا یقینہ بار بار۔ یقیناً نور بار ہے، آپ یقیناً نور بار، یہ شعر۔ جی آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے۔ جی ٹیم میں۔ مال کی کثرت کا تخت جی جی ٹیم اے۔ کا تخت و تاج کا طالب نہیں، 5
5 4 3 2 جی ٹیم بی آپ کو اس کیا یاد ہے؟ کاش یا کوئی بد اخلاقی اور بے جاغشی، کاش یا کوئی بد اخلاقی اور بے جاغشی، کاش یا کوئی بد اخلاقی اور بے جاغشی، میری سب عادتیں چھوٹے میرے پروردگار۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ جی ٹیم اے۔ اے میرے آقا عزیزوں نے جسے ٹھکرا دیا، اے میرے آقا عزیزوں نے جسے ٹھکرا دیا، اس کو قدموں سے لگا لو، اس کو قدموں سے لگا لو غم زدوں کے غم گسار۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی ٹیم بی۔ کاش جب مدینے خوب تاری ہو جنوں، کاش جب مدینے خوب تاری ہو جنوں، کاش جب مدینے خوب تاری ہو جنوں، ہے غریب چاک سینہ چاک دامن تار تار۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ جی تو کڈز بدی چینل کے ناظرین، اس راؤنڈ میں ٹیم بی جیت چکی ہے، تو آئیے ٹیم بی کے سید حاشر اتاری سے ایک کلام سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، بولا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں، بولا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا
नाज़रीन, आइए मशद भाई से एक कलाम सुनते हैं। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमंगे जोश पर आई, इरादे गुदगुदाते हैं। उमंगे जोश पर आई, इरादे गुदगुदाते हैं। उमंगे जोश पर आई, इरादे गुदगुदाते हैं। जमीले कादरी शायद हबीबे हक बुलाते हैं। खुदा जाने के तैबा को हमारा कब सफर होगा। खुदा जाने के तैबा को हमारा कब सफर होगा। खुदा जाने के तैबा को हमारा कब सफर होगा। मदीने को हजारों काफिले हर साल जाते हैं। मदीने को हजारों काफिले हर साल जाते हैं। उमंगे जोश पर आई, इरादे गुदगुदाते हैं। मुकद्दर उसको कहते हैं, फरिश्ते अर्श से आकर। मुकद्दर उसको कहते हैं, फरिश्ते अर्श से आकर। मुकद्दर उसको कहते हैं, फरिश्ते अर्श से आकर। गुब्बारे फर्श तैबा अपनी आँखों में लगाते हैं। गुब्बारे फर्श तैबा अपनी आँखों में लगाते हैं। जमीले कादरी शायद हबीबे हक बुलाते हैं। जगा देते हैं किस्मत, चाहते हैं जिसकी दम भर में। जगा देते हैं किस्मत, चाहते हैं जिसकी दम भर में। जगा देते हैं किस्मत, चाहते हैं जिसकी दम भर में। वो जिसको चाहते हैं अपने रोज़े पर बुलाते हैं। वो जिसको चाहते हैं अपने रोज़े पर बुलाते हैं। जमीले कादरी शायद हबीबे हक बुलाते हैं। उमंगे जोश पर आए, इरादे गुदगुदाते हैं। तसद्दुक़ जाने आलम इस रहीमी और करीमी के। तसद्दुक़ जाने आलम इस रहीमी और करीमी के। तसद्दुक़ जाने आलम इस रहीमी और करीमी के। गुनाह कर रहे हैं हम वो अपनी रहमत से छुपाते हैं। गुनाह कर रहे हैं हम वो अपनी रहमत से छुपाते हैं। जमीले कादरी शायद हबीबे हक बुलाते हैं। जमीले कादरी को देख कर हूरों में गुल होगा। जमीले कादरी
जाते हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। आइए हमजा भाई से एक कलाम सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु। ऐसा लगता है मदीने, ऐसा लगता है मदीने, जल्द वो बुलवाएंगे। 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 जाएंगे जाकर उन्हें ज़ख्म में जिगर दिखलाएंगे। जाएंगे जाकर उन्हें ज़ख्म में जिगर दिखलाएंगे। ऐसा लगता है मदीने, जल्द वो बुलवाएंगे। वो अगर चाहेंगे तो ऐसी नजर फरमाएंगे। वो अगर चाहेंगे तो ऐसी नजर फरमाएंगे। खूब रोएंगे पछड़ों पर पछड़े खाएंगे। खूब रोएंगे पछड़ों पर पछड़े खाएंगे। ऐसा लगता है मदीने, जल्द वो बुलवाएंगे। मौत अब तो गुंबद-ए खज़रा के साए में मिले। मौत अब तो गुंबद-ए खज़रा के साए में मिले। कब तक आका दर बदर की ठोकरें हम खाएंगे। कब तक आका दर बदर की ठोकरें हम खाएंगे। जाएंगे जाकर उन्हें ज़ख्म में जिगर दिखलाएंगे। हाश्र में कैसे संभालूंगा मैं अपने आप को। हाश्र में कैसे संभालूंगा मैं अपने आप को। आ मेरे आतार आवो, जब वहाँ फरमाएंगे। आ मेरे आतार आवो, जब वहाँ फरमाएंगे। जाएंगे जाकर उन्हें ज़ख्म में जिगर दिखलाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। किस्मती चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम तक पहुंचा। मिलेंगे आपसे इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids. बच्चों Islam for kids.
चैनल